أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. آج کے سبق کی جو ابتدا ہے، ابتدا کے لحاظ سے 3 صورتیں بنتی ہیں. ابتدائی تلاوت از ابتدائی صورت، یعنی آپ اپنی تلاوت کی ابتدا صورت سے کر رہے ہیں. اب یہ جگہ یہ نہیں ہے، یہ صورت کی ابتدا نہیں ہے، بلکہ درمیانے صورت ہے. صورت کے درمیان سے ہم نے ابتدا کی ہے، لہذا اس کا نام ہوگا ابتدائی تلاوت از درمیانے صورت. یعنی آپ نے اپنی تلاوت کی جو ابتدا کی ہے وہ صورت کے درمیان سے کی ہے. ابھی یہاں پر استعاذہ اور بسملہ ہم نے پڑھا، لہذا ابتدا تو چونکہ ہم نے کی ہے تو وہ استعاذہ شرط ہے اس کی کہ جہاں سے بھی ہم پڑھیں گے تو استعاذہ تو ہم نے ضرور پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو پڑھنا ہے اس میں 2 قول ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ نہ پڑھیں، چونکہ یہ درمیانی صورت جو ہے وہ استعاذہ کا محل ہے، نہ کہ بسملہ کا. چونکہ ایک اچھا کام ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ اچھا کام بغیر بسملہ کے جب آپ کریں گے تو وہ ایک ناکامی کی صورت ہوگی. کیونکہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے، تو یہ تو کلام بھی اسی کی ہے، لہذا درمیان سے بھی شروع کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا بہتر ہے. لیکن اگر کوئی نہ پڑھے تو اس کے لیے کوئی پکڑ نہیں ہے، چونکہ درمیانے صورت جو ہے وہ بسملہ کا محل نہیں ہے. تو اس انداز سے دلیل قرات کے اندر یہ بن رہی ہے. تو ان الذین، حمزہ سے ہم نے شروع کیا تو سب سے پہلے حمزہ کا مخرج حلق یہ حروف حلقی میں سے ہے، یعنی حلق کا وہ حصہ جو سینہ کی طرف والا ہے، اس سے یہ حمزہ ادا ہوتا ہے. اور حمزہ میں نکلنے والی جو صفات لازمہ ہیں وہ کتنی ہیں؟ ٹوٹل 17 صفات لازمہ میں نے پہلے سبقوں میں پڑھائی ہے اور اس کو نکالنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے. تو لہذا 17 صفات لازمہ میں پہلی 10 جو ہیں وہ متضادہ ہیں اور اگلی 7 غیر متضادہ ہیں، امام خلیل بن احمد نحوی الفراہیدی رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق. تو لہذا پہلی جو 10 صفات متضادہ ہیں ان میں ہر حرف میں 5 صفات لازمہ ضرور پائی جاتی ہیں، کیونکہ یہ متضادہ ہیں، ایک دوسرے کا الٹ ہیں. اگر پہلی صفت پائی جائے گی تو دوسری نہیں ہوگی. اسی طرح جوڑے ہیں، پہلے 2 جوڑوں میں سے جار ہے، اگلا جوڑا 3 صفات کا ہے، شدت، رخوت، توسط. ان میں حمزہ کے اندر شدت پائی جاتی ہے، اور استعلاء استفال میں استفال پائی جاتی ہے، اطباق انفتاح میں انفتاح پائی جاتی ہے، اطلاق اسمات میں اسمات پائی جاتی ہے. لہذا یہ 5 صفات لازمہ یعنی جہر، شدت، اس کے بعد آ جاتا ہے استفال، انفتاح اور اسمات، اور غیر متضادہ 7 میں سے حمزہ کے اندر کوئی نہیں ہے. تو یہ ایک سبق کا تھوڑا اجرا ہے. تو لہذا مخرج اور صفات معلوم کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ حرف کو ساکن کر کے اس سے پہلے حمزہ متحرک لے کے آئیں. ابھی جب ہم نے حمزہ کی صفات نکالنی ہے یا مخرج معلوم کرنا ہے تو حمزہ ساکن کر کے اس سے پہلے حمزہ متحرک لانا ہے، یعنی حمزہ زبر حمزہ یہ آ جاتا ہے. یعنی اب اس کی ہم نے مخرج بھی معلوم کرنا ہے اور اس کی صفات لازمہ بھی نکالنی ہے.
تو جب ہم کریں گے ہماری بریک اقصی حلق کو لگے گی، یعنی سینہ کی طرف والا حصہ، اور جب ہم کریں گے تو اس میں پہلی صفت جہر ہے، کیونکہ اس میں کہتے ہیں کہ آواز مخرج میں ایسی قوت کے ساتھ ٹھہرے کہ سانس کا جاری رہنا بند ہو جائے، تو یہ ہمس کا الٹ ہے۔ تو جہر میں سانس کا جاری رہنا بند ہو جائے، آواز میں ایک قسم کی قوت ہو، بلندی ہو، تو وہ اس میں پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد شدت، کہ آواز مخرج میں ایسی قوت کے ساتھ ٹھہرے کہ آواز بند ہو جائے، تو وہ حمزہ کی بند ہو جاتی ہے آواز۔ اسی طرح استفال ہے کہ یہ موٹا نہیں ہے، باریک حرف ہے۔ انفتاح ہے، یعنی زبان کے درمیان اوپر کے تعلق کو اطباق میں تو لپیٹتا ہے، انفتاح میں منہ کھلا رہتا ہے، لہذا جب ہم ادا کرتے ہیں تو یہ زبان کا درمیان اوپر کے تعلق کو لپیٹتا نہیں ہے، جس سے منہ کھلا رہ جاتا ہے۔ اسی طرح اسمات کا معنی تو مضبوطی اور جماؤ اس کے اندر ہے، تو یعنی اس میں سہولت اور آسانی نہیں ہے، اس میں سختی بھی ہے، اور اس میں مضبوطی بھی ہے، اور اس میں جماؤ بھی ہے اسمات کے اعتبار سے۔ تو اگلی 7 جو صفات غیر متضادہ ہیں ان میں کوئی صفت حمزہ میں نہیں پائی جاتی، لہذا 5 صفات۔ تو اس طرح تمام حروف میں صفات نکالنے کا ایک طریقہ ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اسی طرح ان الذین، نون مشدد کا غنہ ایک الف ہم نے کرنا ہے، ان الذین، ذین میں ذال میں زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے کنارہ سے نرمی سے لگانا ہے، اور ذین میں جو یا ہے یہ یا مدہ ہے، اس سے پہلے ذال کے نیچے کیا ہے، زیر ہے۔ کفضو، کفضو، اب کاف کے بعد رو موٹا حرف ہے کیونکہ اس پر پیش ہے، اور واو اس کے ساتھ واو مدہ ہے، واو مدہ وہ ہوتی ہے جس سے پہلے پیش ہو تو را پر پیش ہے، اسی لیے کفضو سواء۔ اب سواء میں مد ہے 2 الف، اسے مد متصل مد واجب کہتے ہیں، ایک ہی کلمہ میں حروف مدہ کے بعد حمزہ آ رہا ہے، تو جیسے سواء، اب الف مدہ ہے واو کے بعد، اور اس کے بعد فوری حمزہ ہے، اسی کلمہ میں سبب یہ ہے۔ تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا محل مد اور سبب مد جہاں ہوگا وہاں مد ہوگی، کوئی نہ کوئی مد ہوگی۔ میں نے پہلے اسباق میں 9 تفصیلی مدیں پڑھائی تھیں، ان میں سے یہ جو مد ہے یہ مد واجب مد متصل ہے، اور اس کی مقدار 2 الف ہے۔ جب ہم وقف کریں گے تو وقف کے اعتبار سے مد عارض وقفی بھی بن جائے گی، تو یہاں 2 مدیں جمع ہو جائیں گی، تو جب 2 مدیں جمع ہو جائیں تو اس کی مقدار 3 الف بھی آپ کر سکتے ہیں اور 2 الف بھی کر سکتے ہیں۔ سواء علیہم، علیہم، جو ہے تنوین ہے، تنوین کے بعد علیہم کے شروع میں عین آ رہا ہے حروف حلقی میں سے، تو یہاں اظہار حلقی ہے، یعنی غنہ نہیں کرنا، سواء علیہم نہیں کرنا، کیونکہ یہ لحن بن جائے گی، اور لحن کون سی، لحن خفی۔ قواعد میں جو ہم غلطی کریں گے، صفات عارضہ میں جو ہم غلطی کریں گے اسے لحن خفی کہتے ہیں۔ تو علیہم میں جو علی میں یا ہے یہ جائلین ہے، علیہم اانذرتہم، علیہم کی میم پر ہم نے اظہار شفوی کرنا ہے، کیونکہ اظہار شفوی کی تعریف یہ بنتی ہے کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی حرف بھی آ جائے تو وہاں ہم اظہار شفوی کریں گے، اس لیے علیہم اانذرتہم، تو 2 حمزہ اکٹھے آ جائیں تو ان کو اپنے مخرج اور معجمی صفات سے ادا کرنا ہے، یعنی تحقیق، اس میں قاعدہ تحقیق کا آتا ہے، یعنی حمزہ کے 4 قواعد بنتے ہیں، ابدال کا قاعدہ بھی بنتا ہے، تسہیل کا بھی بنتا ہے، حذف کا بھی بنتا ہے، تحقیق کا بھی بنتا ہے، لہذا اپنی اصلی حالت میں حمزہ کو سانس بند کر کے پڑھنا اسے تحقیق کہتے ہیں، جیسے انذرتہم، یعنی انذرتہم بھی نہیں کرنا، انذرتہم بھی نہیں کرنا، تو چونکہ روایت حفظ کے اندر ہم نے تحقیق کے ساتھ ایک چیز کو پڑھنا ہوتا ہے، لہٰذا اس حمزہ، دونوں حمزہ میں تحقیق کا قاعدہ استعمال کریں گے۔ انذرتہم، نون پر انذر، نون کے بعد ذال آ رہا ہے اخفاء کے 15 حروف میں سے، لہذا یہاں پر اخفاء مع الغنہ کریں گے۔ ذرتہم، غور میں را کو موٹا پڑھیں گے، اور ہم میں میم پر وہی اظہار شفوی آ رہا ہے۔ انذرتہم ام لم تنذرہم، یہاں ام لم
اور ہم تینوں میم پر اظہار شفوی ہے، اور تنذر میں نون پر اخفا مع الغنہ ہے، اور ذر کی را باریک ہے، بن جائے گا ام لم تنذر ہم لا یؤمنون، تو مد عارض وقفی بنی، کیونکہ یؤمنون میں واو مدہ کے بعد نون پر سکون عارض ہوا حالت وقف میں، یہ یاد رکھ لینا، وقف نہیں کریں گے مدہ کے بعد جو سکون عارض آ رہا ہے تو وہ مد عارض وقفی نہیں بنتی، صرف مدہ رہ جاتا ہے، جیسے لا یؤمنون ختم اللہ، جب ایک آدمی اس طرح پڑھے گا تو پھر اس میں مد نہیں بنتی، تو اب تو ہم نے وقف کیا، مد عارض وقفی بنی۔ آگے ختم اللہ، یہاں پر موٹے حروف کتنے ہیں؟ اس میں 3 ہے، ایک خو، ایک اللہ میں اللہ کا لام اور بیچ میں جو الف مدہ ہے، ختم اللہ، اور خو ہر حال میں موٹا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، قلوبہم، قوف زبان کی جڑ اوپر کی تالو سے ٹکر کھائے، بہم میں میم پر اظہار شفوی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی سمعہم، سم کی میم پر اور ہم کی میم پر بھی وہی قاعدہ ہے جو ام لم اور ہم کے پیچھے میم پر تھا، یعنی اظہار شفوی، سمعہم و ابصارہم، ادھر بھی میم پر اظہار شفوی ہے، اور وہ اب با پر قلقلہ ہے، اور صاد موٹا، الف بھی برابر کا موٹا، ابصارہم غشاوہ، غشاوہ، اس کو عشاوہ نہیں کہنا، غین زبان کی جڑ اوپر کے تالو کو لگے، جہاں قوف، جہاں سے خو ادا ہوتا ہے ادھر اسے یہ غین ادا ہوگا، غشاوہ، اور اگر غشاوتن کو آگے ملائیں گے تو تنوین کے بعد ولہم کی واو آ رہی ہے، تو نون ساکن و تنوین کے بعد اگر ینمو میں سے کوئی حرف آئے تو عام قاعدہ ہم شروع میں جو بچے کو پڑھاتے ہیں اس میں یہ ہے کہ ادغام مع الغنہ ہے، یعنی تنوین کا نون داخل کرنا ہے واو میں غنہ کے ساتھ، اس کے کہتے ہیں ادغام مع الغنہ، اور دوسرے لفظوں میں ادغام ناقص بھی کہتے ہیں کہ تنوین کا نون اس کی صفت غنہ باقی رہے گی، اور سبب کے اعتبار سے کہ تنوین کے نون کے بعد واو آ رہا ہے تو یہ نہ تماثل ہے، ایک جیسا بھی نہیں ہے، نہ تجانس ہے، ایک مخرج کی بھی نہیں ہے، اور تقارب میں قریب المخرج بھی نہیں ہے، لہذا قریب الصفات ہے۔ قریب المخرج میں قوف، کاف، لام، نون، را، یہ 5 حرف آتے ہیں، قوف کاف کے قریب ہے اور لام، نون، را آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہے، تو مخرج کے اعتبار سے یہ قریب نہیں ہے، لہذا صفت کے اعتبار سے قریب ہے، تو اس صورت میں اسے کہیں گے ادغام صغیر متقاربین ناقص جائز، تو یہ پورا نام اس کا بن گیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، وَلَهُمْ کی میم پر اظہار شفوی، عذابٌ کی تنوین پر اظہار حلقی، اور عظیم میں اسی طرح مد عارض وقفی۔ جزاکم اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔